اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ 15واں رکوع اور اس کی آیت نمبر 127، تو یہاں سے آج کا سبق تھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کا لفظی ترجمہ سب سے پہلے وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک، انتا تو، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی، وَإِسماعیل اور اسماعیل، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہمارے قبول کر ہم سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو جب یہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا فرمائی کہ اے ہمارے رب، یہ جو عظیم کام ہے اس کام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمانا۔ اس کے اندر اپنی ایک عاجزی بھی انہوں نے سامنے رکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست گزار ہوئے کہ اے ہمارے رب، ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس عمل کو اے اللہ تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ پھر آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنا، ومن اور سے، ذریتنا ہماری اولاد، امتن امت، مسلماتن فرما بردار، لکا اپنا، و ارینا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتب اور توبہ قبول فرما، علینا ہماری، انکا انتا بے شک تو، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمارے، اور کر ہم کو حکم بردار اپنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت فرما بردار اپنی، وارینا مناسکنا، اور ہمیں اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے، وتب علینا اور ہم کو معاف کر، انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعائیہ کلمات فرمائے، تو ان کلمات کے اندر یہ پہلے بات فرمائی کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، تو اپنے ساتھ میں اپنی اولاد کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ ہماری اولاد کو بھی فرما بردار امت بنانا، کہ اے اللہ کہ ہم ایسے اعمال کرنے والے ہوں کہ جس کے اندر آپ کی اطاعت ہو، آپ کی نافرمانی کا پہلو ہمارے اعمال کے اندر نہ آئے، بلکہ آپ کی اطاعت گزار ہماری اولاد کے اندر وہ امت بھی بن جائے اور ہم بھی آپ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ پھر اس کے ساتھ میں ذکر فرمایا اور ہمیں دکھا مناسک حج کے، تو مناسک کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مناسک دو چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو مناسک یہ استعمال کیا جاتا ہے حج کے طریقہ کار کے لیے، پھر دوسرا یہ استعمال کیا جاتا ہے حج کے مقامات کے لیے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی اس کے مراد لیے جاتے ہیں کہ حج کا طریقہ کار بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور حج کے مقامات بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا
اس کے اندر الفاظ یہ تھے کہ ہمیں دکھا حج کے طریقے. تو دکھانا یہ زیادہ تر جگہ کے اوپر محمول کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ وہ مقامات ہمیں دکھائے جائیں کہ جن مقامات کے اوپر ہم نے حج کے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، حج کے واجبات کی ادائیگی کرنی ہے، یا حج کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی بجا آوری کرنی ہے. وہ مقامات ہمیں دکھائیے اور وہ طریقہ کار بھی ہمیں سکھائیے کہ جس طریقہ کار کے مطابق ہم نے حج کو ادا کرنا ہے. تو اس کے بعد اگلی آیت کے اندر فرمایا ربنا وابعث فیہم، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، کتابہ کتاب کی، والحکمہ اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا انتا بے شک تو عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار ہمارے، بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا ہو کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھلائے ان کو کتاب، والحکمہ اور طے کی باتیں، ویزکیہم اور پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو دعا فرمائی کہ آپ ایک رسول ہماری اولاد کے اندر بھیجیے گا، تو اس رسول کی کچھ صفات کے بارے میں ذکر فرمایا ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اس آیت کریمہ سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مقاصد نبوت ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے تحت اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو وہ مقاصد اس آیت کریمہ کے اندر آ جاتے ہیں. اور جو مقاصد نبوت ہیں، اور ان مقاصد نبوت کے اندر پہلے نمبر پر آئے گی کہ آیات کی تلاوت کیا جانا، یعنی قرآن کی تلاوت، یہ پہلا مقصد نبوت آ گیا. پھر دوسرے نمبر پر کتاب کی تعلیم دینا، یعنی قرآن کی تعلیم دینا. پھر تیسرے نمبر کے اوپر حکمت کی تعلیم دینا، اور چوتھے نمبر کے اوپر تزکیہ کرنا. یہ چار مقاصد اس آیت کریمہ کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اس کے اندر مقاصد نبوت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے. تو یہ تعداد بنتی ہے، چار بنتی ہے. بعض مفسرین کرام نے کتاب اور حکمت ان دونوں کو ایک ہی مقصد تصور کیا، اور پہلے نمبر پر قرآن کی تلاوت، دوسرے نمبر کے اوپر کتاب اور حکمت کی تعلیم، اور تیسرے نمبر پر تزکیہ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تین مقاصد بنتے ہیں، اور بعض مفسرین اکرام نے انہیں چار شمار کیا. حکمت اور کتاب کو علیحدہ مقصد انہوں نے تصور کر رکھا ہے. تو یہ چار کی تعداد ہو یا تین کی ہو، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقاصد نبوت کے تحت ذکر فرما لی. اب اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پہلے نمبر پر ہے قرآن کی تلاوت کرنا، کہ وہ اے اللہ تیری آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں. تو قرآن کی تلاوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علیحدہ مقصد کے طور پر ذکر فرمایا. پھر دوسرا جو مقصد تھا کتاب کی تعلیم کا، تو کتاب کی تعلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ مقصد کے طور پر واضح فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت یہ علیحدہ معاملہ ہے، اور قرآن کی تعلیم یہ ایک علیحدہ چیز بن جاتی ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے علیحدہ احکامات آئیں گے، اور قرآن کی تعلیم کا دینا، اس کے علیحدہ احکامات آئیں گے. تو اسی کے اوپر مفسرین کرام اور فقہاء کرام نے فقہاء کرام نے جو مسئلہ اخذ فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ مجموعہ بن جائے گا، جس طرح اصول فقہ کے اندر جو تعریف قرآن کی جاتی ہے
کہ نظم اور معنی ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اب تلاوت کے اندر الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے اور تعلیم معنی کی دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو علیحدہ چیزوں کا ذکر فرمایا، تو الفاظ کا ذکر بھی آ گیا اور اس کے ساتھ معنی کا ذکر بھی آ گیا۔ اور اصول فقہ کے ماہرین وہ قرآن کی جو تعریف فرماتے ہیں ان کے نزدیک بھی الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ تو اس نظر کے اندر پھر جب دیکھا جائے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی عربی زبان سے ہٹ کر کسی دوسری زبان کے اندر صرف ترجمہ ایک جگہ ایک کتاب کے اندر جمع کر لے، ہم اسے قرآن نہ کہیں گے۔ جس طرح کوئی اگر اسے اردو کا قرآن کہہ دے یا انگلش کا قرآن کہہ دے یا کسی بھی زبان کا اسے قرآن کہہ دے، لیکن اس کے اوپر وہ قرآن کے احکامات لاگو نہ ہوں گے۔ قرآن کے احکامات اسی صورت کے اندر لاگو ہوں گے کہ جن الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا نزول فرمایا وہ الفاظ بھی باقی ہوں، اور ان الفاظ کی موجودگی کے اندر جو معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ معنی بھی اسی طرح مراد لیے جائیں۔ یہ قرآن کی حیثیت بنے گی۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ذکر فرمایا کہ حکمت کی تعلیم دینا، حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حکمت سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی سنت مبارکہ ہے، ان کے اعمال ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ فرما رکھا ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اٹھا رکھی ہے، جس طرح کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جبکہ احادیث مبارکہ کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرما رکھا ہے، کہ کوئی بھی اگر کسی بھی زمانے کے اندر احادیث کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ماہرین جو حدیث کے ماہر ہیں یا محدثین کرام ہیں، انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور اس کے اندر ملاوٹ کرنے سے اس کے ہاتھوں کو روک لیا اور اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں، تاکہ سنت رسول اپنی جگہ کے اوپر خالص حالت کے اندر برقرار رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد ذکر فرمایا وہ تزکیہ کرنا ہے، کہ قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کی تعلیم بھی ہو، حکمت کی تعلیم بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تزکیہ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ انسان صرف تلاوت کے اوپر اپنی زندگی بسر کر لے اور عمل کے لحاظ سے کچھ بھی نہ ہو۔ اور تزکیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ انسان کو پاک صاف کرنا ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، کہ انسان کا ظاہر جو ہے وہ بھی پاک صاف رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو باطن ہے باطن بھی انسان کا پاک رہے۔ ظاہری پاکی سے مراد تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پر انسان رہتا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، یا جو بھی چیزیں ہماری ظاہر سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ اور باطن سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان کفر سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، انسان شرک سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، معاصی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو یہ چیزیں تزکیہ کے اندر آ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان مقاصد کے اندر ایک تزکیہ بھی بنتا ہے۔ کہ پھر اس کے اندر مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ انہیں تزکیہ کرنے والا بھی بنا کر بھیجا گیا، تو اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کہ جب تک ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز ساقط ہوگی، وہ ختم ہو گئی، تو اس صورت کے اندر انسان کے لیے ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا ممکن نہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، یا سابقہ کی کتب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے رہے، تو ان کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ کے انسانوں کا انتظام بھی فرما لیا کہ جو ان لوگوں کی تربیت کرنے والے ہوں، وہ انبیاء کی صورت کے اندر تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسلسل کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء انہیں بنا دیا، تو پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم حضرات کے اوپر ڈال دی کہ وہ ایک طرح کا رجال اللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رجال اللہ ہوں گے، تو یہ دونوں جب ساتھ ساتھ کے اندر چلیں گے تو انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ہوگا۔ ان میں سے اگر انسان ایک پر ایمان رکھ لے، دوسری کو چھوڑ دے، تو وہ انسان کتاب سے پھر انسان وہ فوائد حاصل نہ کر پائے گا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باریک چیزیں بیان فرما رکھی ہیں کہ ایک انسان اپنے طور پر اگر اسے مطالعہ کرے گا تو وہ انسان ان باریکیوں تک نہ پہنچ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، کوئی ناسخ ہیں، کوئی منسوخ ہیں، کسی کا شان نزول کی ضرورت ہوگی، اس طرح مختلف چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب ایک انسان تربیت یافتہ ہوگا، تعلیم حاصل کرنے والا ہوگا، تو وہ دوسرے بندے کی صحیح انداز کے اندر رہنمائی بھی کر سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی یہ مراد لی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اور اس طرح یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس لحاظ سے رجال اللہ وہ قرآن کی صحیح طریقے سے تفسیر کر سکیں گے، اس کی وضاحت کر سکیں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و تابعین کی تعلیمات تھی، ان تعلیمات کی روشنی کے اندر۔ تو یہ اس دعا کے متعلق مخصوص کچھ مسائل تھے جس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا تھا۔